المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، ہاں دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ
ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ دی خاطر، جو کہ سارے سب دا خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک کے شاشہات بھی۔ درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء بلکہ ختم الانبیاء، شب اسرا دے دولا حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان، حضرت سیدہ خاتون جنت دے بابا جان، خدا دی خدائی دا لاڈلا بادشاہ، تہاڈے اور میرے لجپال تے کریم آقا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دی پاک طیب اور طاہر بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ سانو سب نو نفس شیطان شر شیطان تو ساڈے دل دماغ زبان نگاہ ذہن نو کامل پناہ عطا فرمائے۔ اللہ سونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال سارے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے، مجھ آکر نو حق سچ بیان کرن دی اور سانو سب نو سن سنا کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، ماہ شوال المکرم دا بابرکت مہینہ الحمدللہ ساڑے اندر جانگزی ہے، تیسرا جمعۃ المبارک ہے اس بابرکت مہینے دا۔ انہی ایام دے حوالے دے نال آپ حضرات دے سامنے اللہ دے پاک قرآن دے وچوں ایک آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید اندر ارشاد فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس دا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ فرمایا ان الذین تولوا منکم، تہاڈے وچوں جو لوگ پھر گئے، یوم التقى الجمعان، فرمایا جدو دو جماعتاں دی آپس دے وچ مڈ بھیڑ ہو رہی سی، دو جماعتاں دا آپس دے وچ معاملہ ہویا، تو فرمایا انما استزلہم الشیطان ببعد ما کسبوا، اللہ فرماتا ہے شیطان نے انہاں نو لغزش دتی، انما استزلہم الشیطان، شیطان نے انہاں نو لغزش دتی، ببعد ما کسبوا، اور بہکا دیتا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتا، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں رب نے انہوں نے معاف کیتا، اور ان اللہ غفور حلیم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والا اور مہربان ہے۔ آیا کریمہ دا آپ حضرات نے سادہ جیاں پنجابی ترجمہ سماعت فرمایا، اس آیا کریمہ دی نسبت جو ہے وہ ہے غزوہ احد دے نال۔ تو غزوہ احد دے سلسلے دے وچ ہی اج دا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے، مختصر جے وقت آپ حضرات دے سامنے چند باتاں گوش گزار کراں گا۔ غزوہ احد دوستان گرامی سن 3 ہجری شوال المکرم دا بابرکت مہینہ، اس دی تاریخ مفسرین کرام نے لکھی 3 روایتاں ملدیاں نے، یا 8 تاریخ نو ہویا، یا 13 تاریخ نو ہویا، یا پھر 15 تاریخ نو غزوہ احد ہویا۔
یہ 3 روایتاں موجود نے۔ فرمایا سن 2 ہجری دے اندر ماہ رمضان المبارک دے وچ غزوہ بدر ہوئی، تو اس دے اندر کفار مشرکین منافقین انہاں نو شکست ہوئی، تو اس دا بدلہ لین واسطے پھر غزوہ احد ہویا۔ انہاں کافراں نے مشرکین نے جو ہے مسلماناں نو تنگ کیتا، حضور دے غلاماں نو، پھر اے غزوے دا اہتمام ہویا۔ تو دوستان گرامی یہی بابرکت مہینہ یعنی رمضان المبارک سن 2 ہجری وچ غزوہ بدر، اور سن 3 ہجری وچ 1 سال بعد شوال المکرم دے مہینے وچ 8 تاریخ یا 13 یا 15، یہ 3 روایتاں نے۔ انہاں دناں دے وچ غزوہ احد جو ہے اس دا مارکا پیش آیا۔ غزوہ احد دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلماناں نو عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، لیکن مسلماناں دے نقصان بھی ہوئے اور عظیم نقصان ہوئے۔ وہ اگے چل کے آپ حضرات دے سامنے تھوڑا جہا اس دا رنگ پیش کرنا۔ تو دوستان گرامی غزوہ اس مقدس جنگ نو بول دے نے جس دے اندر بنفس نفیس رسول اللہ خود تشریف فرما ہون، انہوں غزوہ بولیا جاندہ ہے۔ ہون قیامت تیکر جنگاں ہون، لفظ جنگ بول سکنے ہیں لیکن غزوہ نہیں آکھاں گے، چاہے جتنی بڑی کوئی ہستی موجود ہوئے۔ غزوہ اس جنگ نو کیا جاندہ ہے جس جنگ دے اندر بنفس نفیس خود رسول اللہ علیہ التحیت والثناء آپ دی ذات گرامی رونق افروز ہون، اس جنگ نو غزوہ بولیا جاندہ ہے۔ تو سامعین محترم، غزوہ احد جو ہے اس دے اندر رسول اللہ خود تشریف فرما سن صحابہ کرام دے نال۔ 3000 دی تعداد ہے کافران دی، اور ساز و سامان بھی ڈھیر ہے۔ 3000 دا لشکر لے کے کفار مشرکین غزوے واسطے آئے، لڑائی واسطے، جنگ واسطے۔ تو مسلمانوں نو کافی پریشانی دا سامنا کرنا پیا۔ تو پھر مسلمان تیار ہو گئے، حتیٰ کہ احد، جبل احد ایک پہاڑ دا نام ہے، تو اس جگہ تیکر یعنی مکیوں احد دے مقام تیکر ایک کافر پہنچ گئے لڑائی واسطے، جنگ واسطے۔ بڑے پریشان سن اور انہوں نے بڑا غصہ سی کہ ساڑے جو ہے وڈیریاں نو غزوہ بدر دے وچ مسلمانہ نے واصل جہنم کیتا، انہوں نے ماریا، ساڑا بڑا نقصان ہے، لہذا اسی اس دا بدلہ لواں گے۔ تو میرے دوستو، ادھر پھر مسلمانہ دی جماعت تیار ہو گئے، ادھر 3000 دا لشکر غزوہ احد واسطے کافر لے کے اپنا پہنچ گئے۔ ادھر مسلمان جو ہے انہاں دی تعداد تھوڑی ہے، 1000 دی تعداد کتاباں دے اندر ملدی ہے۔ 1000 مسلمان نے جنہاں دے وچ منافقین بھی موجود نے۔ مسلمانہ دی تعداد کل 1000 ہے، اور وچ منافقین بھی ہیں عبداللہ بن ابی سلول جیسے منافق، وہ بھی اس جماعت دے اندر موجود نے۔ تو دوستان گرامی، عبداللہ بن ابی یہ منافقاں دا سردار سی، یہ چاہتا سی کہ میری بلے بلے ہوئے اور میں جڑا ہے نا جو آکھاں انجی ہونا چاہیے۔ انہیں رسول اللہ نو مخاطب ہو کے کہا، آندہ ہے کہ آپ پڑھ لیں محمد صاحب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بدر دے وچ تسی امیر بنے ہو، تسی جو فیصلہ کیتا اسی اس نو قبول کیتا، لہٰذا ہون جڑا نا غزوہ احد اس دے اندر مینوں بڑا بنایا جائے، امیر بنایا جائے، اور جو فیصلہ میرا ہوئے گا وہ سب تو انہوں تسلیم کرنا ہوئے گا۔ تو یہ منافق سی نا، انہوں اپنی بلے بلے نال سی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے پہلے ہی آپ سرکار تو کہنے چیز چھپ سکتی ہے، انہیں یہ مطالبہ کیتا اور مطالبے دے نال ہی کہنے لگا اگر تسی ایسا نہ کیتا میرا 300 بندہ ہے اس 1000 لوگاں دے وچ، 300 بندے میرے نے منن والے، اگر تسی میری گل نہ منی تو میں اپنا 300 بندہ علیحدہ کر لاں گا۔ رسول اللہ نے فوراً فرمایا منافق اپنے بندے علیحدہ کر، منافقاں نو کڈ ساڈی جماعت تو۔ منافقاں نو حضور نے فرمایا نکال۔ عبداللہ بن ابی پریشان ہو گیا، حضور نے 300 منافق نکال دیتے، 1000 وچوں 300 جان، پیچھے 700 رہ گئے۔
اور خالص مخلص جڑے رسول اللہ دے نال محبت اور پیار کرنے والے، دین اسلام واسطے اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرنے والے۔ ہن 700 اے مقدس ہستیاں رہ گئیاں۔ تو دوستان گرامی، عبداللہ بن ابی منافق سائڈ تے ہو گیا اپنے بندے لے کے۔ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے نال کافراں دا آمنا سامنا ہویا، میدان سجیا۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ نے جا کے غزوہ احد دے اندر ایک درے تے نا 50 صحابہ کرام دی ڈیوٹی لگا دیتی۔ 50 صحابہ کرام نے حضور نے فرمایا تسی اس جگہ تے کھڑے رہنا ہے، پہرا دینا ہے، جب تک میں تانوں نہ آکھاں نا، میرا حکم نہ آئے، اس جگہ تو تسی نہیں ہلنا۔ 50 صحابہ کرام نو درہ کہندے نے، دو پہاڑاں دے درمیان ایک راستہ ہوئے انہوں درہ بولیا جاندہ ہے۔ رسول اللہ نے اس راستے دے اوپر، اس درے دے اوپر نا 50 صحابہ کرام دی ڈیوٹی لگا دیتی۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، پہرا دے رہے نے۔ حضور نے فرمایا سی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرا حکم نہ آئے تسی اتھوں نہیں ہلنا، اتھے ہی تسی کھلوتے رہنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیاں رسول اللہ نے مختلف اور بھی ڈیوٹی لگے بھی تسی اتھے کھلونا ہے۔ بڑے عظیم صحابہ موجود نے، حضرت حنزلہ جیسے، حضرت قتادہ بن نعمان جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود نے۔ ادھر خالد بن ولید ہے، ابو سفیان ہے، مختلف بندے اور نے۔ انہاں نے ایک کافران دے کمانڈر ان چیف بنے، انہاں کہ بھی اسی انہاں دے بڑے ہاں۔ تو اے جڑے نام نے نا، خالد بن ولید اور ابو سفیان، اس ہی غزوے دے اندر انہاں نے اسلام دی مخالفت کی تھی اور اسلام دے مخالف آئے۔ باقی جتنیاں بھی جنگاں سن، اے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن اور صحابہ دے اندر شامل ہو چکے سن۔ بعد وچ جنیاں پھر اسی حضرت خالد بن ولید دی بہادری دیکھی ہے، جتنیاں بھی بعد جنگاں ہویاں حضرت خالد بن ولید او اسلام واسطے لڑ دے رہے۔ اس غزوے دے اندر، اس جنگ دے اندر اسلام دے مخالف سن۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی، تو یہ پھر حضور دے غلام بن گئے، کلمہ شریف پڑھیا، مسلمان ہو گئے، صحابہ دے اندر شامل ہو گئے۔ تو دوستان گرامی، اللہ دے قرآن نے اس غزوے دا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید دے اندر مسلمانوں نو آگاہ کیتا، کیونکہ بعد وچ کچھ مخالفین اور منافقین نے اعتراض کیتا، لہذا انہاں دے اعتراض واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر رد فرمایا۔ آپ حضرات دا ذوق اور محبت ہوئے، ایک مرتبہ اتفاق نال سبحان اللہ تے اللہ دا قرآن پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ سامنے دا دروازہ کھول دو، جس طریقے نال گیدرنگ ہوندی جاوے گی، گرمی ہوئے گی، آ دروازہ کھول دو۔ پکھے دی پیچھے ضرورت ہوئے جنہاں دوستوں نو چلا سکتے ہیں، دو میں بوئے کھول دو، محبت نال سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید اندر ارشاد فرمایا، اے نہیں چلانا جی، تو میرے کریم نبی دے غلام و ذوق ہے سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب العالمین فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم۔ اللہ دا قرآن میرے نبی دے غلاموں فرما رہا ہے، فرمایا لوگو یاد کرو تسی، او اگر فرمایا ان الذین تولوا منکم،
فرمایا تواڈے وچوں جو بھی پھر گیا، اگر کوئی پھر گیا، اللہ فرماتا یوم التقل جمعان، جدو دو جماعتاں دی آپس دے وچ جنگ مڈ بھیڑ ہو رہی سی، فرمایا انما استزلہم الشیطان ببعد ما کسبوا، شیطان نے انہاں نو لغزش دتی ہے اور بہکا دیتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں رب العالمین نے انہاں نو معاف کیتا ہے، اور اللہ فرماندا ہے میں معاف کرن والا غفور ہاں، مہربان ہاں، اے میری شان ہے۔ میرے کریم نبی دے غلامو، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد دا ذکر خیر کر دیا ہویا رسول اللہ دا اور رسول اللہ دے غلامہ جناب والا انہاں دی تائید دے اندر قرآن کریم دی اس آیا کریمہ دا شان نزول فرمایا۔ ہن میرے کریم نبی دے غلامو، اے غزوہ احد دا مارکہ شروع ہو گیا ہے۔ او جڑے 50 صحابہ کرام نو رسول اللہ نے ایک درے تے کھڑا کیتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جب تک میرا حکم نہ آوے تسی اس وقت ہی کر اس درے تو نہیں ہلنا۔ میرے کریم نبی دے غلامو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام دا حکم من کے کھڑے ہو گئے نے۔ ہن جنگ دا مارکہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلا جناب والا وار ہویا ہے، مسلمانوں نو اللہ نے عظیم الشان جناب عزت عطا فرمائی ہے۔ کافر بڑی دور دراز دوڑ گئے نے، اے مخلص رسول اللہ دے غلام جڑے اپنی جانا دا نظرانہ بھی پیش کرنے واسطے آ گئے نے۔ میرے کریم نبی دے غلام مسلمانہ نے پہلا وار کیتا ہے غزوہ احد دے اندر۔ ہن وہ کافر بڑی دور دراز چلے گئے نے، بڑی جناب دور چلے گئے، اپنا جو ساز و سامان لے کے ایسن سب چھوڑ کے چلے گئے۔ انہاں نو پتہ چل گیا اگر اج اسی نہ گئے، اج دور نہ ہوئے تے ساڈا ککھ نہیں رہے گا، اسی مارے جاواں گے۔ میرے کریم نبی دے غلامو کیوں نہ ڈر دے، جس جنگ دے اندر جس غزوہ دے اندر میرے کریم نبی بھی تشریف فرما ہون تے میرے نبی دے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ جیسی ہستیاں تشریف فرما ہون، او امیر حمزہ نے جنہ دے بارے میرے آقا فرماندے نے امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے، رسول اللہ دا بھی شیر ہے۔ میرے کریم نبی دے غلام حضرت امیر حمزہ جیسیاں پاک ہستیاں اللہ اکبر کبیرہ اے موجود تے کافر ڈر گئے، انہاں تے مسلمانہ دا روب تے دبدبا ہو گیا ہے۔ انہاں سمجھا اج سانو شکست ہو جائے گی، بڑے جناب والا دور دراز چلے گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی دے غلامو، ہن او جڑے 50 صحابہ درے تے کھلوتے سن، انہاں نے ویکھے خالد بن ولید بھی دور چلا گیا ہے، سفیان بن امیہ بھی دور چلا گیا ہے، جتنے بھی کافران دی طرفوں جناب رہنما تے رہبر بن کے آئے نے، انہاں دے بڑے امیر دور چلے گئے نے، چھوٹے تے آپے انہاں تو پچھے پچھے ہون گے۔ میرے کریم نبی دے غلامو، انہاں 50 صحابہ کرام نے رسول اللہ دے حکم دا انتظار نہ کیتا، انہاں نے جناب والا فوراً او جگہ چھوڑیے، او درہ چھوڑیا ہے، آ کے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جدو مال غنیمت تو 50 صحابہ کرام نے آ کے جناب اکٹھا کیتا ہے۔ ہن خالد بن ولید بڑا جشیلا بندہ سے، جناب والا نوجوان سی، انہیں ویکھے او درہ او راستہ خالی نظر آ رہا ہے جتھے صحابہ کرام دی ڈیوٹی سی۔ انہیں اپنے ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا ہے کہ جناب موقع بن گیا ہے، جلدی کرو اس تو پہلا کہ اس درے تے کوئی اور آ جائے، جلدی آؤ آ کے مسلمانہ تے حملہ کریے، اللہ تعالیٰ سانو جناب والا اس جنگ دے وچ فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے نبی دے غلاموں جدوں آئے نے کافر، خالد بن ولید اور سارے اندے ساتھی اس درے تو اندر داخل ہو گئے نے، صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے نے۔ میرے نبی دے غلاموں انہاں دے کول ساز و سامان اسلحہ سارا کچھ تے موجود سی، انہاں نے آندے ہی جناب صحابہ کرام تے حملہ کیتا ہے۔ انہاں نے جدوں وار کیتے غزوہ احد دا سب تو پہلا اور بڑا نقصان جیڑا ہے میرے نبی دے غلاموں اے ہویا ہے، انہاں کافرہ نے حملہ کیتا ہے، رسول اللہ سرکار دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے، آقا کریم دے ہونٹ مبارک شہید ہو گئے نے، رسول اللہ دے پیشان حضور علیہ السلام دی پیشانی مبارکہ تے خود لوہے دا جناب آ کے دھنس گیا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں آقا کریم نو اے تکلیف پہنچیے، اے زخم دیتا ہے کافرہ نے، رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ایک گھڑے دے اندر تشریف لے آئے نے. آقا کریم نو تکلیف ہوئی ہے, رسول اللہ تھلے تشریف لے آئے نے. ہن اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل فرمائیے, ادھر شیطان نے نعرہ بلند کیتا ہے, آندا ہے لوگوں کافراں نو آکھدا ہے کہ ساڈی شکست ہو گئی, اسی ساڈی فتح ہو گئی ہے, اسی جیت گئے ہاں. لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے نے, معاذ اللہ مارے گئے نے. میرے کریم نبی دے غلامو جدوں کافراں نے سنیا انہاں نو تے بڑی خوشی ہو گئی ہے, لیکن صحابہ کرام جناب اپنی آپ تو بہر ہو گئے نے, انہاں دے پیر اکھوڑ دیتے گئے نے. صحابہ کرام ڈگمگا گئے نے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے نے. جناب والا میرے کریم نبی دے غلامو تمام صحابہ آ گئے نے, رسول اللہ دے کول جدو پہنچے نے, رسول اللہ دا ایک بھی خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا. کسے نے اپنا صافہ کیتا ہے, کسے نے اپنے ہاتھ کیتے نے, کسے جناب والا منہ دے نالی رسول اللہ دا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے. اگر میرے نبی دا ایک قطرہ خون دا زمین تے گر جاندا قیامت تو پہلے قیامت آ جانی سی. میرے کریم نبی دے غلامو صحابہ نے رسول اللہ دے خون دیتا, خون دا تحفظ کیتا ہے, آقا دا خون زمین تے نہیں گرایا. ادھر کسے نے آ کے رسول اللہ دے کان دے وچ آکھیا سونیا شیطان نعرے پیا لگاندا ہے, پیا آکھدا ہے مسلماناں نو جناب والا نقصان پہنچ گیا ہے, محمد بن عبداللہ شہید ہو گئے نے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا نے جدو سنیا ہے آفتاب نبوت دیاں کرناں کھڑیاں ہو گئیاں نے, رسول اللہ جناب والا اس گھڑے تو کھڑے ہو گئے نے. آقا کریم جدو کھڑے ہوئے صحابہ دی جان دے وچ جان آ گئی ہے. ویکھیا رسول اللہ فرمایا میرے غلامو خبردار انہاں کافراں دا سامنا کرو, مینوں کچھ بھی نہیں ہویا. میرے کریم نبی دے غلامو صحابہ کرام دی جان اندر جان آ گئی. اللہ اکبر. پھر حوصلے بلند ہو گئے نے کہ رسول اللہ الحمدللہ ٹھیک نے, لیکن حضور نو زخم پہنچے ہوئے نے. ہن کئی بندے بیان کر دیاں مقرر خطیب گل کر جاندے نے, کئی مولوی حضرات کہندے نے کہ رسول اللہ دے عشق دے وچ آ کے جناب والا حضرت او ایسے کرنی نے اپنے سارے دند توڑ دیتے نے. میرے نبی دے غلامو اے نال دلیل پیش کردے نے کہ جناب رسول اللہ دے دند ٹوٹ گئے سن, آقا کریم دے دندان مبارک تھوڑے جے میرے نبی دے غلامو سامنے والے جڑے دند نے تھوڑے جے شہید ہوئے نے, زیادہ پورا دندان مبارک میرے نبی دا نہیں جے نکلیا. یاد رکھنا دند نکل جائے عیب نظر آندا ہے, نبی تے او ہوندا ہے جڑا عیباں تو پاک ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نو عیباں تو پاک بنایا, پھر میرا نبی ہوئے ساریاں نالوں آلہ ہوئے. اللہ اکبر. کبیرہ سرائکی دے شہر نے کیا ہے, آندہ ہے رب بے عیب بنایا ہے, عیب نہ گول محمد دے, مٹھڑے بول محمد دے, رب دے ڈھول محمد دے. آندہ رب بے عیب بنایا ہے, عیب نہ گول, گول مطلب نہ لب, رسول اللہ دے عیب نہ ڈھونڈ. فرمایا اللہ نے نبیاں نو بے عیب بنایا, نبی بے عیب ہوندے نے, عیب آ جائے پھر جناب والا خوبصورتی ختم ہو جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے المختصر دوستان گرامی صحابہ کرام دے حوصلے بلند کیتے نے. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام جناب لڑدے نے پے, اللہ تعالیٰ نے حوصلے بلند کیتے. بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے سامنا کیتا ہے کافران دا. جدو رسول اللہ گڑے تو کھڑے ہوندے نے, ہن کافران نو پتہ چلا انہاں نے جناب تیران دی بچھاڑ کر دیتی ہے. انہاں تیر چلائے نے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ, سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے نے. جیڑا بھی تیر آندا ہے حضور دا اے غلام آقا دے اگے آ جاندا ہے, اسے تیر نو پکڑ کے دوبارہ کافران دی طرف پھینک دے نے. میرے نبی دے غلاموں کافر نیست و نبود ہوندے جا رہے نے, کافر واصل جہنم ہو رہے نے, لیکن اللہ تعالی الحمدللہ مسلمانہ دی حفاظت فرما رہا ہے. حضرت
حضرت سعد نے ایک تیر پھینکیا، کافر نے اس تو نابود ہو گئے، دوسرا تیر آیا آپ نے پھر پکڑ کے کافران دی طرف پھینکیا، میرے نبی دے غلاموں تیسرا تیر جدوں پھینکے آئے میرے آقا خوش ہو گئے نے، حضور فرمایا ارمی یا سعدو فدا کا ابی و امی۔ اللہ اتنا بڑا اعزاز کائنات دے اندر کسے ہور نو نہیں ملیا، ارمی یا سعدو فدا کا ابی و امی، ساری کائنات ہی آکھ دیے سونیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ساڑھے ماپے تو آڑے تے قربان ہو جان، واہ سعد بن ابی وقاص تیرے مقدرہ تو قربان جائیے، تیری عظمت نو لکھاں سلام۔ حضرت سعد نو اعزاز مل رہا ہے، میرے کریم نبی دے غلاموں آقا فرمایا سعد ارمی یا سعد ایک اور تیر پھینک میں محمد دے ماپے تیرے تے قربان ہو جان۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے ماپے تیرے تے قربان ہو جان، ارمی یا سعد ایک تیر اور پھینک، میرے کریم نبی دے غلاموں حضرت سعد نے بڑے تیر پھینکے، ہون جناب والا حضور دے ہور غلام آ گئے، جنگ دے دوران صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ دی ذات نو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے کریم نبی دے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عظیم ہستیاں انہاں نے اپنا اپنا جناب کارنامے دکھائے نے، اپنی اپنی محبت دا مظاہرہ کیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تو بعد عظیم الشان صحابی حضرت قتادہ بن نعمان انہاں دا جناب والا انہاں دے کافران نے حملہ کیتا ہے، اکھ دی مو ایک پورا لودڑائی باہر آ گیا ہے، حضرت قتادہ دی اکھ جناب والا ایک پورا آنا باہر آیا ہے، جس وقت قتادہ بن نعمان دی اکھ باہر آئی ہے آپ کسے ڈاکٹر کول نہیں، کسے حکیم تے طبیب کول علاج کران نہیں گئے، بلکہ قتادہ بن نعمان میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے نے، بولو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوندا، اللہ اکبر، میرے کریم نبی دے غلامو حضرت قتادہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ آئے، آقا کریم دی بارگاہ وچ جدوں آئے نے آقا پوچھیا، فرمایا قتادہ کی گل ہے؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ میری اکھ دا اے آنا باہر آ گیا ہے، پورا لودڑائی باہر آ گیا ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا اے قتادہ پریشان نہ ہو، تسی سبحان اللہ بول چلو دروشی پڑھ لو اتنی دیر بجلی نہیں آپ ہو جی پڑھ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلا اللہ اکبر الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا راحت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت حاضر ہوئے حضور دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ میری اکھ باہر آ گئی ہے، حضور فرمایا قتادہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضور نے فرمایا قتادہ پہلا اے دس اکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ ہائے ہائے بولو تے صحیح یار سبحان فرمایا قتادہ اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ تے صحابہ کرام بس جنہوں منگن دا وال آ گیا نا وہی کامیاب ہو گیا، صحابی رسول حضور دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونے جنت تے ادو ہی مل گئی سی جدو تواڈی غلامی اختیار کر لئی سی، آج مینوں اکھ ہی دے دیو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب آؤ، حضرت قتادہ قریب آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت قتادہ دی اکھ نو لگا دیتا، فرمایا لے قتادہ تیری اکھ ٹھیک ہو گئی ہے، کوئی جناب پرہیز نہیں دسیا، اج اکھ دا آپریشن ہوئے علاج ہوئے اسی دھوپ تو بچانے ہاں سجدہ نہیں کر دے، کنا پرہیز کرنا پیندا ہے، قربان جاواں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے کریم نبی نے فرمایا قتادہ جا تیری اکھ ٹھیک ہو گئی ہے، میرے کریم نبی دے غلاموں حضرت قتادہ کہندے نے لوگوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جوں وقت گزردا گیا جیڑی میری دوسری اکھ سی
جنوں کدی کچھ ہویا ہی نہیں سی، اس اکھ دی بینائی کمزور ہوندی گئی، لیکن جس اکھ نو رسول اللہ دا لعاب دان لگا دی، فرمایا میرے آخری وقت تکر اس اکھ دے وچ جو میری نظر سی بینائی دے اندر، فرمایا ذرہ بھار بھی فرق نہیں آیا، بلکہ دوسری نالوں او تیز ہو گئی۔ وجہ کی سی؟ فرمایا حضور دا لعاب دان جو لگ چکے سی۔ ہن غزوہ احد دے اندر میرے کریم نبی دے غلامو، آقا کریم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس طریقہ دے نال بھی نواز رہے۔ اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت حنظلہ جیسیاں ہستیاں، کون حضرت حنظلہ؟ جناب نوجوانی دا عالم، شادی ہو گئی ہے، شب زفاف شادی دی پہلی رات ہے۔ میرے کریم نبی دے غلامو کی کر دے ہو یار، تو بیٹھ جانا کا کے بیٹھ جا، ساریاں دی توجہ ایک پکھا چلے ادھر ہوئی، چھاڑ دے بیٹا ادھر آ۔ الصلاۃ والسلام علیہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شب زفاف شادی دی پہلی رات، میرے کریم نبی دے غلامو، صبح دا سحری دا وقت ہویا، آواز آئی الجہاد الجہاد، میرے نبی دے غلامو آ جاؤ جہاد واسطے۔ اور حضرت حنظلہ بھی اس دے اندر شامل ہو گئے۔ شادی دی پہلی رات تے بیوی نو چھڈن لگے، بیوی نے آکھیا میں اپنے ماں باپ خاندان سارا کچھ چھوڑ کے تواڈے کول آئیاں، تواڈے آسرے آئیاں، تسی کدھر چلے ہو؟ حضرت حنظلہ کہندے نے میں تے اپنے کریم آقا کول چلے آواں، حضور دا جو حکم آ گیا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلامو حضرت حنظلہ آ گئے۔ ہن جناب کافراں دے نال لڑدے رہے نے، کافی کافراں نو واسطے جہنم کیتا ہے۔ حضرت حنظلہ بھی شہید ہو گئے نے، جنگ دا مارکا مکمل ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ویکھیا میرے صحابہ کرام، کافی جناب صحابہ شہید ہو گئے نے، 70 دی تعداد مل دی ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے نے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں باقیاں دے لاشے مل گئے نے، لیکن دو ہستیاں ایسیاں نے جنہاں دے لاشے نہیں مل رہے، مختلف روایتاں مل دیاں نے، لیکن دو ہستیاں، ایک حضرت حنظلہ، ایک حضرت امیر حمزہ۔ میرے کریم نبی دے غلامو حضرت حنظلہ نو جدوں دیکھے تمام صحابہ کرام دے لاشے موجود نے، آقا کریم دیکھ رہے نے کہ میرے صحابی حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے، آپ دی لاش مبارک نظر نہیں آ رہی۔ میرے کریم نبی دے غلامو، حضور دے غلامو، جدوں صحابہ کرام دیکھیا تے کدھرے کوئی بھی واقعہ حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے۔ میرے آقا نے اپنی نگاہ نبوت اٹھائی ہے، حضور نے فرمایا میرے غلامو حضرت حنظلہ دی شب زفاف سی، شادی دی پہلی رات سی، آپ نے حالے غسل کرنا سی میرے نبی دے غلامو۔ فرمایا ادھر جہاد دا آوازہ بلند ہویا ہے، حضرت حنظلہ غسل کیتے بغیر ہی جنگ دے وچ شامل ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا او ویکھو حضرت حنظلہ نو، میرے صحابی رسول نو اللہ دے نورانی ملائکہ حوض کوثر دے پانی دے نال غسل دے کے لے کے آ رہے نے، حوض کوثر دے پانی دے نال غسل دے کے آ رہے نے۔ واقعہ میرے نبی دے غلام جدوں قریب آئے نے، آپ دا چہرہ مبارک دیکھیا، حضرت حنظلہ دیاں زلفاں تو او پانی دے قطرے ٹپک رہے نے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں ہور صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں نے، لیکن میں کریم آقا دے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ، آپ سرکار دی بڑی قربانی ہے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ اکبر کبیرہ، کافران دے نال لڑائی دا سلسلہ جاری ہے، جنگ دا سلسلہ جاری ہے، ہن کافر بھی وار کر رہے نے، مسلمان بھی کر رہے نے، لیکن یاد رکھنا میرے کریم نبی دے غلاموں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدر بھی جاندے نے، جدر بھی جاندے نے، کئیاں کافران واسلے جہنم کر رہے نے، کیونکہ اللہ دا بھی شیر ہے، رسول اللہ دا بھی شیر ہے۔ آقا فرمایا اسد اللہ و اسد اللہ رسول ہی،
فرمایا لوگوں میرا بھی شیر ہے، اللہ دا بھی شیر ہے۔ حضرت امیر حمزہ میرے نبی دے پیارے چچا جان نے کافی کافران واسل جہنم کیتا ہے۔ آخر کار میرے نبی دے غلامو ہندہ نامی عورت جناب بڑی بدکارہ بڑی فحاشہ عورت اسلام دی دشمن ہے، اندہ ایک ملازم ہے جندہ نام وحشی ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، حبش دا رہن والا ہے۔ ہندہ نامی عورت نے وحشی نو کیا ہے اپنے غلام نو کہن لگی آندھی ہے اگر غزوہ احد دے اندر تو امیر حمزہ نو جا کے قتل کر دے میں تینو سونا بھی دیواں گی جتنا میرے کول ہے، تینو جناب دولت بھی دیواں گی، پیسہ بھی دیواں گی اور تینو آزاد بھی کرا دیواں گی، اگر تو میرا ایک کام کر دے میں امیر حمزہ نو جا کے قتل کر دے۔ میرے کریم نبی دے غلامو دولت دا پجاری واشی سی میرے نبی دے غلامو، انہوں کوئی لحاظ نہ آیا حضور دے پیارے چچا جان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، دولت دے نشے دے وچ آ کے انہیں اس ہندہ نامی عورت دی گل من لئیے۔ حضرت امیر حمزہ جنگ دے اندر جناب کافران واسر جہنم کر رہے ہیں، اے آ گیا تیار ہو کے، اے وحشی بندہ آ گیا، اے جدوں جناب مار کے میدان دے اندر آ کے پہنچیا ہے، انہیں ویکھا حضرت امیر حمزہ دا جلال ہی بڑا ہے، اگر میں امیر حمزہ سرکار دے سامنے گیا انہوں نے میں نو قتل کر دینا ہے، مار دینا ہے، میں انہوں دا سامنا نہیں کر سکدا۔ میرے کریم نبی دے غلامو ہن ایک درخت دے کول لک کے بیٹھ گیا ہے، تلوار لے کے یا جڑے جناب اسلحے دے نال انہیں حملہ کیتا ہے او لے کے بیٹھ گیا واشی نامی انسان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ہندہ عورت کیوں پہ بدلہ لیندی ہے؟ غزوہ بدر دے اندر حضرت امیر حمزہ نے ہندہ دے والد نو قتل کیتا سی، انہوں واسل جہنم کیتا سی، اپنے باپ دا بدلہ بھی لین دیئے۔ میرے کریم نبی دے غلامو جس وقت حضرت امیر حمزہ میدان دے اندر جناب ٹہل رہنے، اللہ اکبر کبیرہ کیڑا کافر ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے شیر دا مقابلہ کرے؟ میرے کریم نبی دے غلامو ہن اے واشی لک کے بیٹھ گیا ہے، انہیں سامنا تے نہیں کیتا، اے لک کے جدو بیٹھ گیا ہے انہیں ویکھیا حضرت امیر حمزہ آ رہنے، جناب والا حضرت امیر حمزہ جس وقت آئے نے آپ سرکار دے پیٹ تو کپڑا اٹھے آئے، کپڑا جدو پیٹ تو اٹھیا انہیں وار کیتا ہے، حضرت امیر حمزہ دے پیٹ دے اندر جناب تلوار چلی گئی ہے، آپ سرکار شدید زخمی ہو گئے نے، لیکن جدو امیر حمزہ نے مڑ کے ویکھیا واشی بندہ ہے اے دوڑ گیا ہے، ہن اوہی جو جدو انہیں تلوار پچھے کھچی ہے مخصوص عذاب دے اوپر حضرت امیر حمزہ سرکار نو تکلیف ہوئی ہے، او مخصوص عذاب ہی جناب زخمی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حضرت امیر حمزہ اندے پیچھے گئے نے، اے دوڑیا جا کے بڑی دور دوڑ گیا ہے، حضرت امیر حمزہ اندے پیچھے جا رہے نے، اگے ایک کافرہ نے گڑا کھو دیا ہویا سی، حضرت امیر حمزہ دی نظر تے اندی طرف سی، اس کافر بیمان نو پتا سی کہ گڑا ہے، اے تے بچ گیا، لیکن حضرت امیر حمزہ اس گڑے دے وچ چلے گئے نے۔ میرے نبی دے غلاموں جدو آپ تھلے چلے گئے نے، ان کسے دی اتنی کافر دی جرت نہیں ہے کہ جا کے گڑے دے قریب جاویے، اگر امیر حمزہ زندہ ہوئے تے سانو مار دین گے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں ہندہ عورت آ گئی ہے، انہیں جناب والا جس وقت آ کے واشی کول پوچھا ہے کی بنے آئے، امیر حمزہ نو تو قتل کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ آندہ ہے کوئی پتہ نہیں، میں وار تے کر آیا ہوں، لیکن اس گڑے دے اندر او گر گئے نے، اور اس عورت دی بھی جرت نہیں ہے کہ میں جا کے جناب اس گڑے نو جھانک کے ویکھاں تے صحیح زندہ نے یا شہید ہو گئے نے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں کافی دیر تو بعد جناب والا جدو ساری جنگ دا مارکا ختم ہویا ہے، اے جناب عورت بھی آ گئی، واشی بندہ بھی آ گیا، انہاں آ کے دیکھے پتھر پھینک دے رہنے، اس گڑے دے وچ پتھر سٹ دے رہنے، حضرت امیر حمزہ ہلے چھلے نہیں، آپ دی روح قفص انصری نو پرواز کر چکی سی، آپ جناب والا شہید ہو گئے سن۔ میرے کریم نبی دے غلام
غلامو ہن اس عورت نے جناب واشی بندے نو کیا امیر حمزہ نو باہر نکالو. آپ سرکار دے لاش مبارکہ نو باہر نکالے آئے. میرے کریم نبی دے غلامو کلیجہ پھٹ جاندا ہے. حضرت امیر حمزہ سرکار نو ایسی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا. اتنا ظلم دی انتہا ہے میرے کریم نبی دے غلامو. اتنا بڑی بدبخت عورت ہے, اتنا دین اسلام دی دشمن عورت ہے. جدوں حضرت امیر حمزہ سرکار آپ سرکار دا جسم مبارک باہر نکالے آئے, سب تو پہلا اس ظالم عورت نے حضرت امیر حمزہ شہید ہو چکے نے آپ دے جسم مبارک تو آپ دے چہرے تو آپ دا نک مبارک کٹ دیتا ہے میرے نبی دے غلامو. دوسرے نمبر تے حضرت امیر حمزہ دے ہونٹ مبارک کٹ دیتے نے. اس ظالم عورت نے حضرت امیر حمزہ دا سینہ چیر دیتا ہے, آپ دا کلیجہ نکال کے منہ دے وچ چباندی رہی ہے. میرے کریم نبی دے غلامو حضرت امیر حمزہ دیاں پسلیاں توڑ دیتیاں نے. آپ سرکار دے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ دیتیاں نے, پھر کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ دیتیاں نے. میرے کریم نبی دے غلامو بڑا درد بھریا واقعہ ہے حضرت امیر حمزہ دی شہادت دا. رب کعبہ دی قسم دل پاش پاش ہو جاندا ہے. لیکن میرے کریم نبی دے غلامو دین اسلام واسطے میرے نبی دے پیارے چچا جان تکلیف اٹھا رہے نے. حضرت امیر حمزہ دے اس ہندہ نامی بدبخت عورت نے آپ دے پیران دیاں انگلیاں کٹ دیتیاں نے, جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے انہیں ہار بنا کے اپنے گل وچ پا لے آئے. اتنا بے دردی دے نال آپ نو جناب شہید کیتا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم نبی دے غلامو ادھر میرے آقا فرماندے نے میرے پیارے چچا امیر حمزہ کدھر نے. حضرت مولا علی سرکار نو میرے نبی فرمایا اے علی جاؤ اپنے تے میرے چچا امیر حمزہ نو ڈھونڈ کے آؤ. حضرت مولا علی مشکل کشا پوری جناب میدان دا دیکھ رہے نے, چارے پاسے نظارہ کر رہے نے, لیکن حضرت امیر حمزہ نظر نہیں آئے. تھوڑے دور ہوئے جا کے دیکھیا آپ دا چہرہ تے نہیں پہچانیا جاندا کیونکہ نک بھی کٹیا گیا ہے, ہونٹ بھی کٹے گئے, اکھاں بھی نکال دیتیاں نے, کن بھی کٹ دیتے گئے نے, ہتھاں دیاں تے پیراں دیاں انگلیاں بھی کٹ دیتیاں نے. آپ دے کپڑیاں تو پہچانے مولا علی نے کہ ساڈے چچا جان امیر حمزہ سرکار آپ اس بے دردی دے نال آپ نو شہید کیتا گیا ہے. میرے نبی دی بارگاہ وچ مولا علی سرکار آئے نے. میرے آقا فرمایا اے علی پیارے چچا امیر حمزہ کتھے نے. حضرت مولا علی رو کے عرض کر دینے اے کریم نبی جی ساڑھے چچا جان ساڑھے تو جدا ہو گئے نے. آپ نو کافرہ نے بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے. میرے نبی دے غلاموں نالے میاں صاحب کہہ دینے یار جنہ دے پیارے بچھنا کوئی کون روے مڑ تھوڑا. اوے یار جنہ دے پیارے بچھنا تے کون روے مڑ تھوڑا. 100 روگاں دا ایک روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا. میرے کریم نبی دے غلامو حضرت امیر حمزہ سرکار شہید ہو گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سرکار دی شہادت دا سن کے میرے کریم نبی دیاں اکھاں وچوں بھی زاروں کی تار آنسو آ گئے نے. کریم آقا نے جا کے بیٹھیا ہے میرے پیارے چچا جان اس بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے صحابہ کرام حضرت امیر حمزہ دی محبت وچ کہندے نے اسیاں ماڑے دنیا ڈاڈی تے ڈر دے اف نہیں کر دے. اوے اسیاں ماڑے دنیا ڈاڈی ڈر دے اف نہیں کر دے. اوے سجن جنہ دے موت نے مارے نہ جیوں دے نہ مرے دے. میرے نبی دے غلاموں حضرت امیر حمزہ سرکار شہید ہوئے.
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنازہ پڑھایا، ایک نہیں بلکہ 70 صحابہ شہید ہوئے سن، ہر صحابی دے جنازے دے نال میرے آقا نے امیر حمزہ دا جنازہ پڑھایا، آپ دے 70 جنازے آقا کریم نے پڑھائے۔ اس طریقہ دے نال غزوہ احد ہویا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو ہی عظیم الشان فتح عطا فرمائی، لیکن نقصان بہت ہویا، آقا کریم زخمی ہوئے اور حضور دے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، اور بھی مسلمانوں دا نقصان ہویا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہوں نے فتح عطا فرمائی، کافر نیستو نابود ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک طیب اور طاہر بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سونا غلطی کو تے معاف فرمائے اور جو کچھ بیان ہویا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خادم صاحب تسی کہہ رہے ایک اعلان ہے، دوست اب آپ سماعت فرما لو، بعد پھر سنتا ہوں۔